کرٹیکل انالیسس ضروری ہے اور یہ انالیٹیکل تھنکنگ کو اجاگر کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ کم از کم اپنی یوتھ کو یہ تو سکھائیں نا کہ یار ہاؤ ٹو سی تھنگس فرام آل پرسپیکٹیو. یہ نہیں کہ تم ایک ہی چیز کو بائی کر لو اور اسی کو پھر بائی کر کے زندگی گزارتے رہو. آئی تھنک کہ ماشاء اللہ یو آر ون آف دوز پیپل who are stimulating young minds and teaching them critical thinking. You have a lot of ground to cover. بہت سے ٹاپکس ابھی کرنا ہے. میں جلدی سے میں ایک چیز میں شیئر کر دوں, میں آپ کو زیادہ وقت نہیں لوں گا. ارے پطرس بخاری صاحب کی ایک بڑی لیجنڈری ان کی ایک پیشکش ہے مرحوم کی یاد میں. وہ مرزا کی بائیسیکل, پیپل آف مائی ایج دے وڈ پروبلی نو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. تو وہ بائیسیکل جو ان سے نہیں چلتی تھی اور خیر تنگ آ کے انہوں نے بڑی لمبی کہانی کٹنگ شورٹ وہ بیچنے گئے. تو کہتے ہیں میں نے زندگی میں کبھی کوئی چیز بیچی نہیں تھی. تو دکاندار سے جا کے میں نے کہا یہ بائیسیکل ہے. اس نے کہا تو پھر میں نے کہا بیچتے ہیں ہم. اس نے کہا کیا لوگے. تو آگے سے اس انسان کی بے بسی کو جس طرح سے کہ ایمبوڈی کیا ہے ایک جملے میں پطرس نے, کہتے ہیں کہ خدا جانے ایسی باتوں کا کیا جواب ہوتا ہے. It just gets me every time. تو یہ جتنی آپ میرے لیے اچھی باتیں کرتے ہیں, میں نے یہ جملہ پطرس سے چوری کیا ہوا ہے. میرے پاس صرف یہی جواب ہوتا ہے کہ خدا جانے ایسی باتوں کا کیا جواب ہوتا ہے. میں خود کو ڈاکیا کہتا ہوں, پوسٹ مین کہتا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ لوگوں کی زندگی چینج ہونا, ٹرسٹ می پوسٹ مین کسی کی زندگی چینج نہیں کرتا. اس کا کام صرف خط کو ڈلیور کر دینا ہے. اینڈ دیٹ از واٹ آئی ڈو. وہ خط کھولتے ہیں, پڑھتے ہیں, چینج ہوتے ہیں, وہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. ذیشان, ماشاء اللہ یو بین ایسوسیٹیڈ ود او اے لیول ٹیچنگ فار لائک آئی تھنک 10 years, more than 10 years ماشاء اللہ. اور بڑا کلوز انٹریکشن آپ کا اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہے اور ڈفرینٹ اسکولس میں آپ جاتے ہیں, یہ ایک بڑی اچھی بات ہے. تو یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے, جو اس ایج گروپ کے لوگ ہیں, یہ فالو کر رہے ہیں سوشل میڈیا, یہ دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے, آر دے ہائیلی اوپینیٹیڈ یا دے ڈونٹ کیئر واٹس گوئنگ آن, کیا یہ اپنی زندگیوں میں گم ہے؟ مطلب تھوڑا سا یہ ہمیں بتائیں. دیکھیے علی بھائی, اگر میں کمپیئر کروں اپنے ٹائم کے ساتھ, یعنی کہ گوئنگ بیک 2 decades بیک, اور اپنا یہ ٹائم دیکھوں جن بچوں میں اب ہوں, ہمیں اس طرح کا ایکسپوجر نہیں تھا. سو یس دے ہیو اے ویری گڈ ایکسپوجر ٹو میڈیا. اس کی کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں, اس کی کچھ نیگیٹو چیزیں بھی ہیں. ہمارے ٹائم پہ اتنی ڈائیکاٹمی نہیں تھی اوپینینس کو لے کے, یعنی کہ جسے کہتے ہیں نا اردو میں مبہم سا معاملہ تھا. یعنی کہ وی ور کلچرل مسلمس, اور ہمیں پتہ تھا یعنی کہ دس از گڈ, دس از بیڈ. تھنگز ور سمپل اینڈ تھنگز ور گڈ. اب مسئلہ یہ ہے کہ دیر آر مینی پینڈورا باکسز دیٹ چلڈرن ہیو, اور میں نے دیکھا ہے کہ ڈائیکاٹمی ہے ہر چیز کو لے کے, ناٹ اونلی ریلیجن, ایوری تھنگ, ہر نریٹو کو لے کے. یعنی کہ یو ہیو چلڈرن جو کہ دے بائی لیفٹسٹ اوپینینس کسی بھی چیز میں, چاہے وہ ریلیجن ہو, چاہے وہ کوئی چیز ہو. یعنی کہ بہت ایزی ہے اس ایج گروپ کو انفلوئنس کرنا. تو ہاں, اور سر فہرست ہمیں تو دیکھیں سیدھی بات ہے, جو فکر ہے وہ ریلیجن کو لے کے ہوتی ہے. اور انفارچونیٹلی جتنے بھی نریٹیوز ہیں اس وقت سوسائٹی میں, چاہے وہ لبرلزم کو لے کے ہو, فیمنزم کو لے کے ہو, آپ کا یہ LGBT کے نریٹو کو لے کے ہو, ہر نریٹو پہ یو فائنڈ چلڈرن ٹیکنگ 2 extremes. اور بہت کم آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس ایج میں بچوں کو ٹو ٹیک ساؤنڈ ڈیسیجنز دیم سیلوز, کیونکہ خود سے سیدھی بات ہے کہ جس طرح ہم نے دین کو کچھ بہت اچھے طریقے سے پڑھا نہیں تھا, ان بچوں نے بھی نہیں پڑھا, وچ آئی فیل ان کا بھی قصور نہیں ہے. سو یس دے آر ایکسپوز ٹو میڈیا, دیر از اے ڈائیکاٹمی, خیر بھی بہت ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دے آر اوپن ٹو اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ. آپ ان کو جو دے دیں, یہ بچے تو اس طرح کہیں کہ لے لیتے ہیں. ضیاء بھائی, ذیشان نے بات کی کہ یہ ایج ایسی ہوتی ہے کہ بندہ کہیں بھی جا سکتا ہے اور ظاہر ہے انفلوئنس بھی بہت جلدی ہوتا ہے. تو ان یور اوپینین, ماشاء اللہ آپ کا بھی اتنا ایکسپیرینس یونیورسٹیز میں جانے کا اور اسکولز میں جانے کا, ان یور اوپینین آپ یوتھ کو کوئی ایسی سورس بتانا چاہیں گے کہ اس چیز کو یہ فالو کریں تو دے ول بی سیف؟ ایسا کچھ جو ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ کیا کمنٹ کرنا چاہیں. دیکھیں, ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لاٹ آف ٹائمز جب ہم ان لوگوں سے بات کرتے ہیں, ان ینگسٹر سے جو کہ کنفیوز اسٹیٹ میں ہوتے ہیں, بہت زیادہ لبرل تھاٹس پہ چلے گئے ہیں, تو عام طور پہ پاکستان کی بات کروں, ادھر دے ول ناٹ بی ویری ویل ریڈ, وہ صرف ایک ٹرینڈ کو فالو کر رہے ہیں, یا پھر اگر وہ پڑھ رہے ہیں, لیٹ سپوز کہ انہوں نے رچرڈ ڈاکنز, سیم ہیرس, کرسٹوفر ہچنز وغیرہ کو پڑھا ہوا ہے, تو یا کسی پرانے کو پڑھا ہوا ہے اس سے بھی پہلے, وہ اس سے بھی ریئر ہوگا. اگر پڑھا بھی ہوا ہے تو ان سے اگر آپ پوچھیں نا کہ چلیں یہ آپ نے نیریٹو پڑھا ہے, آپ نے قرآن پڑھا ہے, تو
99.99% کے جوابوں کا نہیں پڑھا. آپ نے کور ٹو کور پڑھا ہے, یعنی اس سے پہلے کہ آپ نے کسی کا پورا فلاسفی بائی کر لی ہے, آپ کو اس کا کاؤنٹر نیریٹو پتہ ہے. اور میں آپ کو علی بڑی عجیب بات بتاتا ہوں, میرا ایکسپیرینس یہ ہے, لاٹ آف دا پاکستانی بک اسٹورس, اب یہ بائی ڈیزائن ہے یا بائی آئی ڈونٹ نو واٹ ہے, a lot of the Pakistani bookstores will have these books, یہ جو وہ والا نیریٹو ہے جو ویسٹ سے آ رہا ہے, لیکن اس کے جو کاؤنٹر نیریٹوز میں کتابیں وہ نہیں آپ کو ملیں گی, حالانکہ وہ باہر اویلیبل ہوں گی آپ کو. میں نے ابھی ریسنٹلی لٹرلی 2 ہفتے پہلے 27 بکس منگوائی ہیں یو ایس سے, اور وہ بھی جو آئی ہیں جس طرح سے وہ آئی ہیں اور جس طرح وہ اویلیبل ہوئی ہیں, وہ یہاں پہ میں سال ہو گئے ہیں, سیورل ایئرز ہو گئے ہیں, وہ بک نہیں آ رہی تھی. اور میں نے ریکویسٹیں بھی ڈالی, میں نے کہا بھائی یہ منگوا دو, بڑی پاپولر کتاب ہے. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کوئی چھپی ہوئی کوئی آبسکیور سی کتاب ہے آپ کو, میں تو مین اسٹریم کتابیں وہ میں وہ نہیں لے کے آ رہے. اور میں کئی بک اسٹورس پہ جا کے میں نے ریکویسٹ بھی ڈالی ہے. تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو بچے ہیں, تو چلو ان کی سائڈ کی جو بکس ہیں وہ تو دور کی بات ہے, ہمارا قرآن بھی نہیں پڑھتے, یا حدیث کا مطالعہ ہو, یا آپ کو اپنا ہی نیریٹو پتا ہو کہ میں مسلمان کیوں ہوں. تو آئی تھنک ہمارے لیے تو سب سے بڑی سورس از دا قرآن اینڈ سنہ. اگر آپ وہ ایک اچھے انداز میں, آپ کے پاس ٹیچرز اویلیبل ہیں, آپ پڑھیں سیکھیں, کم از کم اپنا موقف تو سیکھیں, اس سے پہلے کہ آپ کسی کا بغیر سوچے سمجھے بائی کر لیں اور پھر وہی آپ کو کل کو آپ کے جو ہے نا گلے پڑ جائے. ایبسلیوٹلی ایبسلیوٹلی. کیسر بھائی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ضیاء بھائی نے مینشن کیا کہ ایٹ لیسٹ جو آپ کی سورس ہے آپ پہلے اسے تو پڑھو نا, اپنے کلچر کو دیکھو. اور ہر چیز ضروری نہیں کہ جو وہاں پر, جیسے بینڈ ویگن فیلیسی, یہ ہم نے بھی اس دن پروگرام میں ڈسکس کی تھی کہ موسٹ پیپل فالو دیٹ, کہ ایک چیز فیمس ہے, پاپولر ہے, تو اس کو بائی کر لینا چاہیے. آپ ماشاءاللہ کیسر بھائی بڑا اوپن ایک چیلنج بھی کرتے ہیں اپوزٹ آئیڈیالوجیز کو. آپ کہتے ہیں کہ آؤ میرے سے ڈیبیٹ کرو, کویسچن پوچھو. میں نے ماشاءاللہ کچھ آپ کے دیکھے, اسپیشلی ایولیوشن کے اوپر, ایتھیزم کے اوپر. آپ کا کیا انالیسز ہے؟ میں آپ کا انالیسز مانگ رہا ہوں کہ لوگ اس وقت کس طرف جا رہے ہیں. ڈو دے ریئلی وانٹ ٹو نو, لرن, اور دے ہیو آلریڈی چوزن سائڈز, اینڈ کیا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ اسے پوری دنیا ہر جگہ پہ آپ کو ایک کنسسٹنٹلی چیز ملے گی کہ لوگ ان چیزوں کی طرف بھاگ رہے ہیں جو ان کے پاس نہیں ہے. سو فار ایگزامپل جیسے یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ یہاں پہ ویسٹرن فلاسفیز, آئیڈیالوجیز کو بڑے سسٹمیٹکلی یہاں پہ لایا جا رہا ہے کیونکہ وہ ہماری نہیں ہے. اچھا, پاکستان میں ایک تھوڑی سی بدنصیبی ہے کہ ہونڈا سیوک ہو, ٹویوٹا یارس ہو یا نالج ہو, وہ 1-2 جنریشن پرانا ہی پہنچتا ہے یہاں پہ. تو اب ویسٹ جو ہے وہ اسپرچولیزم کی طرف بڑا ہیویلی ٹلٹ ہو رہا ہے بیکاز دے ہیو ایگزاسٹڈ آل دی آپشنز.